اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. خود رب فرماتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، فرمایا یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جیبوں سے پیسے دے کے اللہ کے گھر بناتے ہیں. یہ بڑی مشقت کر کے حج کرنے جاتے ہیں، یہ اپنے چہرے سجدوں سے سجاتے ہیں، یہ قرآن کو سینوں سے لگاتے ہیں. فرمایا یہ جو ہے نا میرے محبوب کے غلام، یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید محبت. رب سے محبت ہو جائے تو سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، قرآن شریف پڑھنے کا ذائقہ آتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور کی، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رسول کی ذاتیں دو ہیں، محبت ایک ہی ہے. ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اللہ سے بھی پیار کریں تو ٹوٹ کر، اور نبی کریم سے بھی محبت کریں تو ٹوٹ. پھر اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے محبت کریں. ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ نفرت کو فروغ دیا جانے لگا ہے. نفرت کا فروغ. ایک تو کافر ہے، منافق ہے، وہ تو اسلام کو پیش کر رہا ہے کہ یہ آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. معاذ اللہ ہمارے اندر یہ ماحول بن گیا ہے. ایک تو باہر سے جو لوگ تھے وہ زیادتی کر رہے تھے، اندر سے یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ کھول لیں کوئی چینل، لڑائی ہی لڑائی ہے، فساد ہی فساد ہے، بحث ہی بحث ہے. یہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں، وہ مولانا اس مولانا کا جواب دے رہے ہیں. ہم نے چیزوں کو الجھایا، اتنا الجھایا، اتنا الجھایا، کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ یار لوگ کدھر جائیں گے بیچارے. حق کی بات کرنا ٹھیک ہے، جو اہل حق ہیں وہ احقاق حق کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ چیزوں کو اگر اتنا الجھا دیں گے، اہل حق بھی اگر الجھ جائیں گے، اگر وہ بھی اتنا الجھ جائیں گے، اتنی آزمائش ہو جائے گی تو دین کا جو محبت کا پیغام تھا وہ کیسے آگے جائے گا. کوئی معاذ اللہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی محبت کے پیچھے چھپ کے صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے. ہماری محبتوں کی بنیاد مدینے والے رسول ہیں. ہم نے حضور سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری اولاد ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. آپ ذرا اس محبت کا فروغ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما. اور مالک جو ان سے محبت کرے نا تو ان سب سے بھی محبت فرما. محبت کو فروغ دیں، محبت کی بات کریں، پیار کو لے کے چلیں. میں نا کبھی کبھی کڑتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ ہم نے نا اپنے ملک میں فضا پیدا کر لی ہے، یہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی غلط ہے. میرے آنے والی نسلیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ شاید ہم چوروں کے ملک میں پیدا ہو گئے، شاید یہاں ڈاکو بستے ہیں، شاید یہاں راہزن ہیں. اور میڈیا کے دوستو، ایک غلط خبر آتی ہے تو اسے اتنا عروج دیتے ہو، اتنا فروغ دیتے ہو، اتنا آگے لے کے جاتے ہو، اور جو روز اذانیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو روز مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو رمضان میں ہر مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ جو افطاری کے لیے لوگ سڑکوں پہ منتیں کر رہے ہیں، روزہ میرے ساتھ کھول لو، میرے گھر میں افطار کرو، اسے فروغ کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو بھائی بھائی کے کام آ رہے ہیں اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نفرت کو فروغ دیا. آنے والی نسل سمجھنے لگی کہ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے بیچ بستے ہیں، یہ وطن شاید چوروں کا ہے، ڈاکوؤں کا ہے. نا، یہ تو درویشوں کا وطن ہے، یہ تو فقیروں کا وطن ہے، یہ تو اللہ والوں کا وطن ہے. اور بھائی اس وطن میں تو وہ لوگ بستے ہیں
کہ بات کسی کی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے، رو میرا باپ پڑتا ہے، دکھ کسی کی بیٹی کو پہنچتا ہے، نیند میری ماں کو نہیں آتی۔ یہ تو وہ وطن ہے جو دکھ بانٹتا ہے۔ یہ تو کوئی ایک آدمی آ کے رو دیتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، اور وہ ٹی وی پہ رو دیتا ہے، ٹی وی پہ رو دیتا ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، میں نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، تو لوگ گھروں میں بیٹھے رو دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں دوستو، یہ تو بڑے نرم لوگ، بڑے پیار والے۔ آپ نے ڈاکوؤں کو ضرور دیکھنا ہے، آپ نے دھوکے باز لوگوں کو ضرور دیکھنا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگ جنہوں نے پردیس جا کے محنت کی، کمائیاں کی، لیکن اپنے دیش میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے لو۔ میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں، سینکڑوں لوگ محنت کی، جد و جہد کی، کوشش کی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب، صوفی صاحب، علامہ صاحب ہوتے ہیں، لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے، محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے، لوگوں کو پیغام بھی دیتے ہیں، ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں، نقیب نے بھی نام نہیں لیا، وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے، لیکن جب محفل سج جاتی ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، جب رسول پاک کا ذکر عروج پکڑتا ہے، تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل، کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل۔ نہ کسی پیر نے نام لیا، نہ کسی مولوی نے لیا، نہ کسی نقیب نے لیا، نہ کسی نعت خواں نے لیا، پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں، تمہارا نام کسی نے نہیں لیا، تمہاری فوٹو نہیں آئی، تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا، پر جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتہ ہے۔ وہ حبیب جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے، آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی، آؤ آؤ۔ آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، فروغ محبت کی بات کرو، پیغام محبت کی بات کرو، محبت کی بولی بولو، محبت کا تذکرہ کرو، لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، خوبیوں کا بیان کرو، چھوڑو چھوڑو نفرتیں، چھوڑو چھوڑو عداوتیں، آؤ واپس لوٹ آئیں۔ بخاری مسلم پڑھو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے۔ ایک تو ہے صحابی کا پیار، ایک تو ہے اہل بیت کا پیار، ایک اللہ کے ولی کا پیار۔ اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے، بخاری مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں۔ لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو، یہ میری بات نہیں، یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے، کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں، کوئی لین دین کا معاملہ کوئی نہیں، کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں رب کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے میں کہتا ہوں او پیران عظام، تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے، تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا، اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے، اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے۔ مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اور رب فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا، اللہ تم دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تم دونوں سے محبت، تھوڑا تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا تھوڑا پیار، بیٹے سے بھی پیار، بیٹی سے بھی، بھائی سے بھی پیار۔ بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، کبھی سگے بھائی سے بھی پیار، کبھی کسی دوست سے بھی پیار۔ اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے، لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے۔ ابا سے بھی پیار،
کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں، آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کروں، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوں، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا نبی پاک کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سنی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گیا۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو، جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں، پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچے نہیں، کی آخی دیا جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل، اس نے کہا کون سا گھوڑا، حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا میں نے خریدا، پیسے رکھ، کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے، حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونےاں میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی، تو تے تھا ہی نہیں، گواہی نہ علمہ وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اوتے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا، جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا ہے
تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی شے جو مان گیا ہوں تو گھوڑا پیچھے رہ گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آپ ذرا ماننے کا رنگ دیکھیں، آپ ذرا غلاموں کے ماننے کا آپ ذرا انداز تو دیکھیں نا غلاموں کے ماننے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے سونے میں نے کوئی رب دیکھا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو میں نے کہا اتنی بڑی شے مان۔ اب حضور نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کہتے، یہ نہیں فرمایا، اس طرح نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا، ایک کی گواہی دو کے برابر، ایک کی گواہی دو کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں؟ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تو جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، پر میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ تو ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، انہیں مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے، فرمایا تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی، عرش ہے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے، حضرت امیر خسرو۔ تو بابا صاحب کے جوتے آپ نے اپنے ایک شخص کو دیے تحفے میں، خواجہ نظام الدین صاحب نے جوتے تحفے میں دیے۔ تو وہ آدمی جوتے لے کے جا رہا تھا، رستے میں حضرت امیر خسرو بھی آ رہے تھے، تو فرمانے لگے مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بندے تک پہنچ گئے، کہنے لگے تو خواجہ نظام کے پاس سے ہو کے آیا؟ اس نے کہا ہاں، جو کسی دا عاشق ہوئے نا وہ گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے وہ دی وہاں سے آیا۔ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب نے تحفہ بھی دیا ہے، کہنے لگے جوتے دیے اپنے، اور وہ لے کے آنے والا کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ملا، ایک جوڑا جوتوں کا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو کے پاس 2 لاکھ دینار تھے، کہنے لگے سنگیا اگر میں 2 لاکھ دینار دے دوں تو جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر لے 2 لاکھ۔
جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا ایک یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آ کے نا خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدیں، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے 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 نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ امیر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے، خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ نا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سن لیں بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا۔ حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دینا ہے، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا ہے، بہن کے گھر عید بھیجنی ہے۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہو انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ تو بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے، میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں 1 منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی؟ کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے مان دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے ہیں بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ
سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو، سیاست گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی ورسولا صلی اللہ علیہ، رو پڑتے، حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا، حضور ہم بڑے راضی ہیں، حضور ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دے کے ہنس پڑتے، حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا، تو پھر عمر روتے، کہتے سونیا میں اس طرح کا نہیں تھا پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ دیکھیں نا سیانے بندے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سیانے بندے، ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے، اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں، ایک نیا، بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے، مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر۔ وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا، خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں، سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، میں نے کہا تھا شک نہ کرنا، لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ویکھے نا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے، میں کہ تو اس شعبے دے نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے، وہ تباہی نہ کرے، اپنا کلیجہ خراب نہ کرے، لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی، لے آؤں، اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آ۔ آپ بات کو سمجھیں، کچھ تحفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے، واپس کیسے کریں گے آپ، وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، وہ کہتے ہیں میں نے بڑے پریم سے، پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال، وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا، اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی حاضر ہوئی، بخاری میں موجود ہے، اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں، اس نے کہا نہیں، حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں، کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے، سرکار اسی وقت اندر گئے، پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا، اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میری خدمت جو قبول ہو گئی، میرے اوپر کرم ہو گیا، وہ روئی، حضور نے بڑا پسند کیا کرتا، وہ بی بی چلی گئی، شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی، وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی، اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض، حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ کمال ہو گئی، میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی کرتے کا، جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گیا، کیا بات ہے حضور کی۔ اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی، کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون نہ دے گئی، چلی گئی، حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے سونیا مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے نا، بہنیں تو بڑی جم کے تعریف کی۔ سرکار اندر گئے، وہی کرتا جو اتارا تھا دوبارہ پہنا، یہ کرتا لے کے باہر آئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا، سرکار حجرے میں چلے گئے، صحابہ بول پڑے، کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار تجھے پتہ ہے حضور کے کرتے کو پیبند لگے ہوئے، اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا، مانگ لیا، تعریف کرنے لگا، تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے،
جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. حضور نے کہا تو پکا جنتی ہے، عشرہ مبشرہ سے آپ نے رو پڑے. فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے، میں نے پہننے کے لیے لیا ہے؟ تو کس لیے لیا ہے؟ رو پڑے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے، وقت قریب آنے لگا ہے. میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دینا. میں نے تو کفن کے لیے لیا ہے، کفن کے لیے، کفن کے لیے. لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی. بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، تے حد نال احمد سدیندے گزر گئی. بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا، میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے، کفن ٹٹولیں گے. مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے، پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آیا ہے. تو بیدم شاہ بارسی کہتے ہیں پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت کا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی، یہ بخاری ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو. یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے، یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا. بخاری ہے بخاری. انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل، نہ زیادہ تلاوتیں، نہ زیادہ سجدے، فرض پڑھتا ہوں، حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پر کوئی کثرت نہیں. حضور نے فرمایا قیامت کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے بڑی پکی میرے پاس ہے. فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. پکی میرے پاس پکی شے ہے. ہر عمل کی جزا ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے. حضور نے ثواب بیان کیا، ثواب نبی پاک نے بیان کیا. حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں. حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے. صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے. نبی پاک فرمانے لگے سن پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، میں نے فٹافٹ عرض کی. میں نے کہا حضور پھر ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو. عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے. تو حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے. حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں. فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہوگا. آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک کی. رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں، پیار کریں. کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنائے، معراج کی بات سنیں، نعت سنیں. اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں. انہیں کہ پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا. آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے ہیں. اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی ہے. آپ کو تقریریں بلائیں گی، تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ. کبھی کبھی نا ویسے پیار کریں، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لیا، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق سے شوق پیدا کریں. درود پاک پڑھیں، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے. محبت کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں. آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا ہے، کبھی کبھی بڑا ہی. میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. اس نے بڑا لیکچر دیا تھے بھی وہ آپس میں. میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے.
وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس کا مسئلہ تسی نہ بولو. اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی. یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہیں بھی آپس میں ہیں، کریں تو کیا کریں. اس نے بڑا لیکچر دیا، بڑا لیکچر دیا، بڑا لیکچر دیا، اور اینڈ آ گیا، اترنے کا وقت آ گیا، بات ختم ہونے لگی. وہ بچہ نہ جی کرنے لگا. میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا. اور جب اترنے لگا نا، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے ہیں، تو کرسی تو اٹھنے سار کہندا یا رسول اللہ مدد. وہ ساری موت جو تھی نا، یا رسول اللہ مدد، وہ جو بڑی دیر سے دلیلیں دے رہا تھا نا، وہ آندا ہے تو تے خیر ہی کر چڑی. کہندا تو لگو رہو نا، میں تے انج ہی کہنا روز یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی